مکتوبات مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوب 95 ہے۔ سید احمد کی طرف لکھا ہے اس بیان میں کہ آدمی ایک نسخہ جامع ہے اور اس کا قلب بھی جامعیت کی صفت پر پیدا کیا گیا ہے، اور بعض مشائخ کے اقوال جو شکر کی حالت میں وسعت قلب وغیرہ کے متعلق ہیں بس ان کے بارے میں لکھا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں انسان نسخہ جامع یعنی جامع شخصیت ہے، جو کچھ تمام موجودات میں پایا جاتا ہے وہ سب کچھ تنہا انسان میں موجود ہے، لیکن عالم امکان سے حقیقت کے طور پر اور مرتبہ وجوب سے صورت کے طریق پر ہے۔ ان اللہ خلق آدم علی صورتہ ہی، یہ ایک طویل حدیث کا ٹکڑا ہے جس کو شیخین نے روایت کیا ہے۔ اور انسان کا قلب بھی اسی جامعیت پر پیدا کیا گیا ہے کہ جو کچھ پورے انسان میں پایا جاتا ہے وہ سب کچھ تنہا قلب میں موجود ہے، اسی لیے اس کو حقیقت جامعہ کہتے ہیں۔ اور اسی جامعیت کی وجہ سے بعض مشائخ نے قلب کی وسعت کی اس طرح خبر دی ہے کہ اگر عرش اور جو کچھ اس میں ہے ان سب کو عارف کے قلب کے ایک کونے میں ڈال دیں تو کچھ محسوس نہ ہو، کیونکہ قلب عناصر اربع یعنی آگ، آب اور خاک و باد و افلاک یعنی آسمانوں و عرش و کرسی و عقل و نفس کا جامع ہے۔ غور کیجیے، اس میں عقل اور نفس کو بھی شامل کیا ہے اور مکانی و لامکانی کو شامل ہے۔ مکانی و لامکانی کو شامل ہے، پس بالضرور لامکانیت کو شامل ہونے کی وجہ سے عرش و ما فیہا یعنی جو کچھ اس میں ہے ان سب کی دل میں کوئی مقدار نہیں ہوگی، کیونکہ عرش اور اس میں جو کچھ ہے وسعت کے باوجود دائرہ امکان میں داخل ہے۔ مکانی چیز اگرچہ کتنی ہی وسیع ہو لیکن لامکانی کے مقابلے میں تنگ ہے اور کوئی مقدار نہیں رکھتی۔ لیکن مشائخ کرام قدس اللہ تعالی اسرارہم میں سے صحب والے حضرات جانتے ہیں کہ یہ حکم شکر پر مبنی ہے اور کسی چیز کی حقیقت اور اس کے نمونے یعنی مثال کے درمیان تمیز نہ کرنے پر محمول ہے۔ عرش مجید جو کہ ظہور تام کا محل ہے اس سے بہت بلند ہے کہ تنگ قلب میں سما سکے۔ قلب میں عرش کی نسبت جو کچھ ظاہر ہوتا ہے وہ عرش کا نمونہ ہے، نہ کہ عرش کی حقیقت، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نمونہ کی قلب کے مقابلہ میں جو کہ بے انتہا نمونوں کا جامع ہے کچھ بھی مقدار نہیں ہے۔ جس آئینہ میں اس قدر بڑا آسمان اور دوسری چیزوں کے ساتھ دکھائی دیتا ہے، یہ آئینے کی مثال بہت ہی عمدہ ہے۔ دیکھیے ایک چھوٹا سا آئینہ ہوتا ہے نا، اس کے اندر سامنے ہم بڑے بڑے درخت دیکھتے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ دیکھ لیتے ہیں، بڑے بڑے چیزیں دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ آسمان، گلیکسیز دیکھ لیتے ہیں، تو گویا کہ آئینے کے اندر وہ چیزیں تو نظر آ جاتی ہیں لیکن آئینہ تو اتنا بڑا نہیں۔ اس کے بعد اس کے علاوہ ایک کلاسک ایگزامپل یہ ہمارے ہاتھ میں جو سیل فون ہے نا ان کی بھی ہے۔ ان کی جو کہتے ہیں نا، یہ جو عام طور پہ کہتے ہیں کہ کیمرے کی آنکھ، یہ کیا چیز ہے؟ اس پر غور کیجئے، اس کے اندر ہر چیز آپ اس کی آ جائے گی صورت، وہ کیا چیز ہوگی؟ وہ ایک صورت ہے نہ کہ حقیقت۔ نہیں کہہ سکتے کہ وہ آئینہ آسمان سے زیادہ وسیع ہے، ہاں آسمان کی صورت جو آئینہ میں ہے آئینہ کے مقابلے میں چھوٹا ہے، لیکن حقیقت آسمان آئینہ سے بہت بڑی ہے۔ یہ بحث ایک مثال سے واضح ہو جاتی ہے۔
مثلا انسان میں عنصر خاک کے قرہ کا ایک نمونہ پوشیدہ ہے۔ انسان کی جامعیت پر نظر کرتے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتے انسان کا وجود عنصر خاک کے قرہ سے زیادہ وسیع ہے، لہذا انسان کے وجود کی قرہ خاک کے مقابلے میں ایک حقیر شے کے سوا کچھ مقدار نہیں، بلکہ حقیر شے کے نمونہ کو شے جان کر یہ حکم وقوع میں آیا ہے۔ بس اتنا کافی ہے، پھر کنٹینیو کریں گے اس کو انشاءاللہ۔ یہ بہت اہم مضمون ہے اس مکتوب کے اندر۔ یہ بہت فائدہ دیتی ہیں یہ چیزیں، اگرچہ ان کی حیثیت اور جس چیز کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں وہ زیادہ تر ذوقی اور وجدانی ہے۔ آج کا سبق ہمارے اس گروپ میں تو ولایت کبریٰ کا پہلا ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید کے مضمون کو ذہن میں رکھ کے نیت فرما لیجئے کہ اس ذات سے فیض آ رہا ہے جو میری جان سے زیادہ قریب ہے مجھ سے، جس کی حقیقت اللہ ہی جانتے ہیں، اور مورد فیض لطیفہ نفس اور عالم امر کے پانچوں لطائف ہیں۔ بس اس خیال میں غرق ہو جائیے